الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وقلوا أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور اللهم صل على تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو کائنات کا پیدا کرنے والا، انسان کے لیے تمام پر نعمتیں اس کے اختیار میں رہنے والا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جو باعث خلقت کائنات بھی اور اشرف موجودات بھی ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثار الحسين مع ولي الحسين الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اما بعد خداوند عالم کی لطف و کرم کے ساتھ اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک ایک نعمت کا فرش ولا پر زندگی کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، توفیق عبادت کے ساتھ یہاں شریک ہو رہے ہیں۔ مالک کا بڑا شکریہ اور احسان ہے کہ اس نے موت سے پہلے موت کی تیاریوں کے عنوان سے ہمیں ذکر سرکار سید الشہداء کا موقع عطا کر دیا۔ یقیناً کس میں مجال ہے جو ذکر سرکار سید الشہداء کر سکے؟ البتہ اتنا یقین ضرور ہے کہ خدمت گزاری اگر انکساری کے ساتھ ہو تو مولا قبول فرما لیتے ہیں۔ اسی یقین کے ساتھ آپ بھی یہاں تک پہنچے اور میں بھی آپ کی خدمت میں پہنچا۔ ایک طالب علم کی حیثیت دیے ہوئے نہ صاحب علم ہوں
نہ دعوی عمل صالح بلند کر سکتا ہوں، البتہ خدا کی بارگاہ میں نجات کا طلبگار اپنے لیے بھی ہوں، اور آپ تمام مومنین سے بھی التماس کرتا ہوں کہ خدا ہم سب کو یہ موقع عطا کرے کہ جیسے یہاں جمع ہوتے ہیں امام کے ذکر کے لیے، ایسے لشکر امام میں جمع ہوں امام کی نصرت کے لیے۔ آئیے تشکر اور ان تمہیدی دعاؤں کے ساتھ سورہ مبارکہ حج سے پہلے روزانہ کے معمولات کے اعتبار سے ان دروس میں ہمیشہ سب سے پہلے روزے کے ثواب کو بطور تبرک اور بطور تذکر بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذی قدر ہر ایک دن کے حوالے سے، اور خاص طور سے ماہ رمضان کی ایک ایک تاریخ کو آپ نے معین کرتے ہوئے ثواب کو بیان کیا۔ ماہ رمضان کی 16 تاریخ مکمل ہو چکی، اس کے اعتبار سے ثواب آپ نے سنا 15 اور 16 کا ملا کر۔ اب ماہ رمضان کی 17 تاریخ کے ثواب کو اللہ کے رسول نے کچھ اس انداز سے بیان فرمایا کہ خدا اس دن کی برکت اور روزے کی لطف و عنایت سے انسان روزے دار کو اور اس کے والدین کو بخش دے گا۔ ماہ رمضان کی 17 تاریخ میرے لیے اور میرے والدین کی بخشش کے لیے ہے، اور خدا روز قیامت کی ساری شدت اور سختیوں کو اس روزے دار پر سے، اس کے والدین پر سے دور فرما دے گا۔ تو انشاءاللہ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی، تمام مومنین مومنات، تمام صاحبان ایمان کو روزے کے ثواب عنایت فرمائے۔ اور پھر دعا اللہ کے رسول نے جو مانگنے کے طریقے سکھا دیے، جو آداب عطا فرما دیے، اس میں ہر ایک دن کی دعا اس انداز سے عطا فرمائی کہ ماہ رمضان کی 17 تاریخ کی دعا اللہ کے رسول کے الفاظ، اللہم اہدنی فیہ صالح الاعمال، پروردگار مجھے اس تاریخ اور پورے ماہ مبارک میں ہدایت فرما، میری رہنمائی فرما میری، کہ اعمال صالح کی طرف قدم بڑھا سکوں۔ یہاں دو خاص باتیں ہیں، ایک ہدایت، ایک اعمال صالح۔ حالانکہ اتنے مشہور لفظ ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تشریح کی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کربلا پہنچ کر۔ حیرت کی بات ہے، بچپن سے جوانی تک مجلسیں سنتے چلے آئے، پھر فرش عزا سے کربلا مولا تک چلے آئے، اور پھر وہاں آ کر پوچھتے ہیں کہ مولا کا حق کیا ہے، حق کا امام کسے کہتے ہیں۔ تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد بھی انسان کو اگر حق امام معلوم نہ ہو سکے تو پھر کب معلوم ہوگا۔ کبھی کبھی الفاظ بہت عام استعمال والے ہوتے ہیں، ان کے معنی سے ہم بسا اوقات صحیح طور پہ واقف نہیں رہ پاتے۔ تو آئیے ہدایت کے عنوان سے خالی 2 جملے، ہدایت کی پہلی 2 قسمیں۔ ایک ہدایت وہ جو ہدایت فطری ہے، تو خدا نے ہر ایک شے کے اندر ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ پروردگار ہمارا وہ رب ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت بھی عطا فرمائی، اور خلقت کے ساتھ اس کے اندر ہدایت کو ودیت فرما دیا۔ تو ایک ہدایت تو وہ ہے جو ہر شے کے اندر خدا کی طرف سے رکھی گئی ہے، اور ایک ہدایت تشریعی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں ایسے امام قرار دے دیا کہ جو ہمارے حکم کے ساتھ ہدایت دیا کرتے ہیں۔ ایک ہدایت خدا دے کر بھیجتا ہے، اور ایک ہدایت ائمہ اہل بیت انبیاء کے بعد کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہدایت تشریعی، اور یہ ہدایت فطری۔ اس کے بعد ہدایت تشریعی کی 2 قسمیں اور ہو جائیں گی۔ بہت آسان سے لفظوں میں آپ کہیے کہ ایک ہدایت یہ کہ اراءۃ الطریق، راستہ بتا دینا، ایک ہدایت ایصال الی المطلوب۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ مسجد کا واش روم کس طرف ہے، یا میں نے آپ سے پوچھا مسجد کا جو مین گیٹ ہے وہ کس طرف ہے۔ ایک تو یہ تھا کہ آپ نے مجھ سے کہا وہ سامنے جائیے، سیدھے ہاتھ سے مڑ جائیے، اور وہاں جو بڑا گیٹ لگا ہوا ہے، اس پہ لائٹ روشن ہے، وہ مسجد کا مین گیٹ ہے۔
کبھی کبھی ایک سے زیادہ جب گیٹ ہوتے ہیں تو راستہ پوچھنا پڑتا ہے. کتنا بڑا احسان ہے, خدا نے شہر کے علم کا ایک ہی دروازہ بنایا ہے تاکہ پوچھنے کی زحمت بھی. صلوات پڑھے محمد والے. ہوتا ہے نا, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, بولا آپ کہاں ملیں گے؟ گیٹ نمبر 3 پہ ملیں گے. کوئی 3 پہ ملنے والا, کوئی 5 پہ ملنے والا. بات تو اپنی جگہ پر ہے, گیٹ نمبر 3 بھی ہے, گیٹ نمبر 5 بھی ہے. ٹھیک, تو اب آپ سے پوچھا اراءۃ الطریق, راستہ آپ نے دکھا دیا کہ صاحب یہاں سے جائیے سیدھے سیدھے, رائٹ پہ مڑ جائیے گا, بڑا گیٹ آئے گا, لائٹ روشن ہے, وہی مین گیٹ ہے مسجد کا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے مسجد کا مین گیٹ کس طرف ہے, آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا اور ہاتھ تھام کر چلے اور سیدھا سیدھا چل کر پھر مڑے سیدھے ہاتھ پر اور لا کر گیٹ کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھو صاحب یہ ہے گیٹ, اس کو ہم کہتے ہیں مسجد کا مین گیٹ. تو اب ان دونوں طریقوں میں بہتر کون سا ہے؟ وہ جو اراءۃ الطریق ہے, راستہ دکھا دینا, یا وہ جو ایصال الی المطلوب ہے, مطلوب تک ہاتھ پکڑ کے پہنچا دینا؟ کون سا بہتر ہے؟ اراءۃ الطریق میں ہو سکتا ہے میں صحیح پہنچوں, ہو سکتا ہے غلط پہنچوں, ہو سکتا ہے جلدی پہنچوں, ہو سکتا ہے دیر سے پہنچوں. لیکن اگر ایصال الی المطلوب میں آپ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے پہنچا دیا تو صحیح پہنچوں گا اور بر وقت پہنچوں گا, نہ لیٹ ہوں گا نہ غلط پہنچوں گا. پتہ چلا اراءۃ الطریق میں امکان ہے راستہ بھول جانے کا, اور ایصال الی المطلوب میں راستہ بھولنے کا امکان ہی کوئی نہیں. چھوٹی سی مثال, اتنی دفعہ آپ نے حج اور حج اور حج سنا تو حج کی ایک اور مثال. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے کاروان کی 3 گاڑیاں 3 بسیں تھیں, اور 3 بسوں میں 2 مرشد دیے گئے تھے. تو ایک بس بغیر مرشد کے تھی, ڈرائیور تو تھا, ہاں اس کے بغیر تو گاڑی چلے گی نہیں نا. ابھی اتنا جدید مسلمانوں کا نظام نہیں آیا کہ بغیر ڈرائیور کے آٹومیٹک گاڑی چل سکے. خیر, تو مکہ المکرمہ کی بات کر رہا ہوں. مکے سے نکلنا ہے, رات کو ذی الحج کی 8 تاریخ ہے, اور رات کو ایڈوانس پہنچ جانا ہے عرفات کے میدان میں. تو 2 بسوں کے ساتھ تھے مرشد. وہ بسیں تو سیدھا سیدھا ایصال الی المطلوب ہو گئی. ہماری بس پیچھے والی وہ تھی اراءۃ الطریق پر, یعنی اس نے مرشد نے کہا ڈرائیور کو, پیچھے والے ہمارے ڈرائیور کو, کہ اس بس کو فالو کرنا. بیچارہ فالو کرتا کرتا چلا, ایک سگنل بند ہوا, ایک فاصلہ بڑھا, اگلا سگنل بند ہوا, ایک اور فاصلہ بڑھ گیا. وہ کہاں مڑ گئی, ہم کہاں مڑ گئے. صرف عرفات کے میدان میں جہاں 10 منٹ کی ڈرائیونگ, صرف اس میں 4 گھنٹے تک بس چلتی رہی مگر کیمپ نہ ملا. یہ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو حالت احرام میں غسل کر کے چلے تھے, وضو کر کے چلے تھے, اللہ کا نام لے کر تلبیہ پڑھ کے چلے تھے, تو تلبیہ پڑھ کر چلو, احرام پہن کے چلو, وضو کر کے چلو. اگر مرشد کے بغیر چلو گے تو کہاں پہنچو گے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر, کہاں پہنچو گے؟ تو نہ وضو کام چلتا ہے, نہ احرام کا کام چلتا ہے, نہ تلبیہ سے کام چلتا ہے. کام تو مرشد سے چلتا ہے. ہاں, تو مرشد ہونا چاہیے. تو مرشد اگر بس میں ہو تو آپ کی بس ٹھیک ٹھاک آرام سے وہ رش میں نکال کر لے جائے گا. اسے اور شارٹ راستے معلوم ہیں, کہاں ٹریفک زیادہ ہوگی, کہاں مشکلات ہوں گی, کہاں آپ پھنس جائیں گے, وہ تمام سے نکال کر ایسے مقام پر پہنچا دے گا. اچھا, اس پر ایک اور مسئلہ. آج سے تقریباً 2 سال پہلے جب ٹرین پاکستانیوں کے لیے الاؤ کی گئی, یہ ٹرین جو ہے وہ میٹرو ٹرین کے نام سے, جو عرفات اور منی کے لیے چلتی مزدلفہ کے ساتھ, تو اس میں پہلی بار جب پاکستانی حجاج کو پرمیشن ملی تو ہوا کیا؟ اب مرشد کی بات سن لیجئے. ہوا کیا کہ ہمارے معلم کے جو مرشد تھے, پہلی مرتبہ ہے نا جب میٹرو ٹرین کا منصوبہ آگے بڑھ رہا تھا منی اور عرفات مزدلفہ کے حوالے سے, تو جو معلم کے مرشد تھے, گائیڈ تھے, ان کو بھی راستہ صحیح معلوم نہیں تھا. وہ پورے کاروان کو لے کر چلے اور بجائے ٹریک پر آنے کے الٹے ٹریک پر چلے گئے, ایسے ٹریک پر کہ جہاں جا کر ایسا مجمع حجاج میں پھنسے کہ 4 بے ہوش ہو گئے. تو اگر مرشد صحیح نہ ہو,
اول تو مرشد چاہیے، اور مرشد بھی صحیح مرشد چاہیے، اس لیے ہر ایک کو خلیفہ کہو، راشد بس اس سے کہو جو مرشد بھی ہو، اور مرشد وہی ہوگا جس سے اپنا راستہ بھی معلوم ہو اور قوم کا راستہ۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو خیر بات بہت دور چلی گئی، بات تھی کہ ہدایت کی دو قسمیں، ایک راستہ دکھانا، ایک ہاتھ پکڑ کے پہنچانا۔ اللہم اہدنی فیہ، پروردگار ہدایت تشریعی کے اعتبار سے مجھے راستہ دکھا نہیں بلکہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے پہنچا دے، اس دن، اس تاریخ اور اس پورے مبارک مہینے میں کہاں پہنچا دے؟ صالح الاعمال، صالح ترین اعمال کی طرف پہنچا دے۔ آئیے بالکل آج آسان الفاظ میں صالح کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بہت بات سنا عمل صالح، عمل صالح، عمل، یہ عمل صالح ہوتا کیا ہے؟ ذرا سا آسان الفاظ میں، کبھی کبھی آپ کو روزے میں غصہ آتا ہے نا، اور پھر شام کے وقت تو خوب آتا ہے، اور ایسے میں کوئی غلط آگے آپ کے سامنے گاڑی چل رہی ہو تو اور پھر غصہ شدید آتا ہے۔ پھر اگر خاتون خانہ جو فیملی کے ساتھ رہتے ہیں، اگر نمک کم یا زیادہ ہو جائے تو نمک چکھنے کے مسائل رکھے گئے، اسی لیے کہ گھر میں ہنگامہ نہ ہو۔ شریعت نے روزے کی حالت میں نمک چکھنے کے مسائل رکھے اس لیے کہ نمک کی بنیاد پر گھر میں ہنگامہ نہ ہو۔ تو گھر میں مسئلہ ہوا، نمک تیز ہو گیا، چینی کم ہو گئی مثلاً، آپ کو غصہ آیا۔ اب جب یہ غصہ آیا آپ کو، تو آپ کا روزہ عمل تو رہا مگر عمل صالح کی فہرست سے باہر نکل گیا۔ روزہ عمل تو ہے، عمل تو ہے، روزہ توڑنا بھی ایک عمل ہے، روزہ رکھنا بھی ایک عمل ہے، ایک عمل حسنہ ہے، ایک عمل سیئہ ہے، ایک نیکی ہے، ایک برائی ہے، لیکن عمل صالح کا آسان ترجمہ جس میں شائستگی پائی جاتی ہو اس عمل کو صالح کہتے ہیں۔ جو نمازی لڑتا بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، جو روزے دار غصہ بھی کرتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، جو حجر اسود کو چومنے والا دھکے بھی دیتا ہو، حجر اسود کو بھی چومتا ہو، تو عمل تو کرتے ہیں مگر عمل صالح نہیں کرتے۔ عمل صالح وہ ہے جہاں انسانیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ شائستگی پائی جائے تو نماز بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، اور حج بھی مقبول ہے۔ اور اگر شائستگی نہ ہو، کیا رختگی ہو مزاج میں، تو عمل طالع تو ہو سکتا ہے، عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح کے اعتبار سے بہت تفصیل میں جائے بغیر صرف چند باتیں۔ عمل صالح کی دعا مانگنا، میری ہدایت فرما عمل صالح کی طرف۔ آئیے کوئی دعا مانگے خدا سے اور پھر کوئی خود سے کوشش نہ کرے، تو امام مجتبیٰ علیہ السلام کو روایت سے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خدا سے توفیق طلب کرے اور اس توفیق کے مطابق خود جستجو نہ کرے تو اس نے اپنے نفس کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ آسان دلیل دوں، اولاد کی دعا مانگ رہے شادی کرتے نہیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ قبلہ حج کی دعا مانگ رہے ہیں، پاسپورٹ بنواتے نہیں ہیں، تو اس کو سوائے مذاق کے میں کیا کہوں گا؟ اور پھر یہ سمجھ کے بیٹھیں گے جناب وہ تو اوپر سے بلاوا آئے گا، تو اوپر سے بلاوا اگر آ گیا تو پھر خیر نہیں ہے کہ جو اوپر گیا واپس نہیں آتا پھر وہ۔ تو بلاوا اپنے مقام پر، لیکن ہدایت عمل صالح دعا مانگو جستجو کے ساتھ، اپنی کوششوں کے ساتھ، کچھ تو کام کیجئے۔ آپ خدا سے کہتے ہیں رب زدنی علما، اور رات میں ایک کتاب کھول کے پڑھتے نہیں، تو کیا خدا اوپر سے علم برسائے گا؟ کیا بارش میں علم آئے گا؟ نہیں۔ بہت غور کیجئے گا، دعا تو مانگ رہے تھے نا رب زدنی علما، اور رات کو کوئی ایک کتاب چاہے نیٹ پر پڑھیں، چاہے ویسے مینول پڑھ لیں جو آپ میں کتاب موجود، کم از کم ایک پیج تو پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، کہ جو کچھ معلوم نہیں ہے رات کو سونے سے پہلے اگر رات آخری ہو گئی اور قبر میں چلے گئے تو کم از کم ایک لفظ جو نہیں جانتے تھے وہ جان کے مرے، علم، رب زدنی علما۔ تو ہدایت اعمال صالح کی دعا کرنا،
اور پھر جستجو نہ کرنا اعمال صالح کی توفیق حاصل کیسے ہوتی ہے؟ کہ پہلی بات، یاد خدا سے اعمال صالح کی توفیق حاصل ہوتی ہے۔ دوسری بات، خدا کی بارگاہ میں جتنا زیادہ توبہ کرتے ہیں اتنا زیادہ خدا اعمال صالح سے انسان کو قریب کرتا ہے۔ تیسری بات، جتنا زیادہ انسان خدا کی بارگاہ میں یاد کے ساتھ توبہ کے ساتھ صبر کی منزل پر آتا ہے اتنا خدا اسے مزید عمل صالح کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ کچھ ایسے مسائل بھی ہیں کہ جو انسان کو اعمال صالح سے روک دیتے ہیں۔ ان میں ایک ہے خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ جب کوئی انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنا شروع کر دے، ہے مثال بہت آسان سی، مجھے آج مجلس میں مزہ نہیں آیا، مجھے آج نماز میں مزہ نہیں آیا، یہ کون سا مزہ ہے قبلہ؟ یہ نمکین مزہ ہے کہ میٹھا والا مزہ ہے؟ کہا نہیں، وہ مزہ ہی نہیں آیا، آج تو ایسا لگتا تھا۔ پتہ چلا کچھ مزے کے لیے آتے ہیں، کچھ ولا کے لیے آتے ہیں۔ جو ولا کے لیے آتے ہیں ان کو ولا کا ذائقہ ہی اچھا لگتا ہے، کچھ ایسے ٹیسٹ بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، آپ مخاطب ضرور ہیں مگر مراد نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، گھبرائیے گا نہیں۔ کبھی کبھی نماز جماعت نہیں ہوتا ایسا کہ آج تو مولوی صاحب لگتا ہے بہت جلدی میں تھے، لگتا ہے گھر سے کچھ مسائل ہو گئے تھے، انا آتے نہیں پڑھتے آج تو انا انزلنا کی بجائے۔ تو یہ کمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ایک بڑا اچھا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، اگر آپ کی پرمیشن ہو تو بیان کروں۔ ایک ہمارے استاد بہت متقی پرہیزگار ماہ شعبان میں ابھی ہمارے یہاں درس دے رہے تھے مسجد میں، کہنے لگے کہ ویسے علماء حضرات اپنی نیکیوں کی بنیاد پر جنت میں جائیں کہ نہیں جائیں، لیکن جو ان کی اتنی غیبت ہوتی ہے اس کی برکت سے جنت میں ضرور چلے جائیں گے۔ اور آپ سوچئے گا جملہ کتنا معتبر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو خیر یہ ہمارے اور آپ کے کارنامے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اب اگر چاہتے ہیں کہ اعمال صالح کی رکاوٹ دور کریں، رکاوٹ کیا؟ نمبر 1 پیروی نفس۔ جو اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے وہ کبھی بھی عمل صالح نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 جو تکبر کرتا ہے اس کو کبھی عمل صالح کی توفیق عطا نہیں ہوتی۔ تکبر کرتا ہے، پیروی نفس کرتا ہے، اور شرک در عبادت، شرک در عبادت اتنا مشکل کام ہے کہ اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہے۔ شرک در عبادت یہ کہ انسان عبادت اللہ کے لیے کرے اور ایک جملہ، ایک حرف، ایک اس کا مخرج اگر غیر خدا کے لیے اچھی طرح مکمل کرے تو شرک در عبادت واقع ہو گیا۔ چلیں مثال کو ذرا سا آسان کر لوں یا مشکل خدا معلوم، اس کے بعد مشکل ہوگی مثال یا آسان ہو جائے گی آپ کے لیے۔ آج کل موسم بڑا، رات کو تو ماشاءاللہ بہت اچھا موسم ہو گیا تھا، اور ایسا موسم تھا کہ انسان کو سانس لینے میں خدا کی رحمت یاد آ رہی تھی۔ ایسے میں اب وضو کا مسئلہ، میں پہنچا وضو خانے پہ، ماشاءاللہ شارجہ میں تو پانی ویسے ہی گرم آتا ہے وہ وہاں کے فلٹر سسٹم کے اعتبار سے، لیکن جہاں پانی ٹھنڈا آتا ہے وہاں کی بات کر رہا ہوں، وہاں آپ نے پانی لیا، بہت گرمی ہے، آپ نے وضو کرنے کے لیے منہ میں پانی ڈالا، ٹھنڈک لگی ہے، ہاں ٹھنڈک بھی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا۔ شرک در عبادت کیا ہے؟ یہ شرک در عبادت۔ اگر آپ نے وضو 2 کاموں کے لیے کیا تھا، ایک نماز کے لیے، ایک منہ ٹھنڈا کرنے کے لیے، شرک در عبادت۔ پھر کیا کرنا ہے؟ آسان طریقہ، اب انسان کے تو مسائل ہیں نا، ٹھنڈک تو لگتی ہے اس کو، موسم گرم ہو، پانی ٹھنڈا ہو تو فیل تو ہوگا نا، اس فیلنگ سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے، وضو کرنے سے پہلے جتنا منہ دھونا ہے منہ دھو لیجئے، کہ جتنی ٹھنڈک آپ محسوس کر سکتے تھے وہ کر لی۔ اب ایک وقت تو ایسا آتا ہے 3-4 بار منہ پر پانی ڈالنے کے بعد کہ اب کوئی چینجنگ فیل نہیں ہوتی۔ بہت غور کیجئے گا، اب جب اس کیفیت پر آپ آ جائے تو پھر آپ نیت کریں کہ وضو کرتا ہوں،
اب یہاں لوگ سوال کر سکتے ہیں کہ مولانا کیا چہرہ گیلا ہو تو اس پہ وضو ہو سکتا ہے؟ جی، وضو کے اعضاء کی دو قسمیں ہیں، ایک اعضاء دھوئے جاتے ہیں، ایک پر مسح کیا جاتا ہے۔ جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں ان کا خشک ہونا واجب نہیں ہے، وہ گیلے ہوں تب بھی وضو ہو سکتا ہے، لیکن جن اعضاء پر مسح کیا جاتا ہے ان کا اتنا خشک ہونا ضروری ہے کہ ان پر مسح کی تری الگ سے نمایاں ہو سکے۔ ٹھیک، اب دیکھیں اس ایک جملے کو واضح کرنے کے لیے بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ شرک در عبادت مانے ہے، رکاوٹ ہے عمل صالح کی انجام دہی میں۔ اور چوتھی اور آخری بات، حب الدنیا۔ اس سے پہلے بھی مثالیں میں آپ کو دے چکا، خالی ایک وضاحت امام سید سجاد علیہ السلام کی بارگاہ سے فرماتے ہیں اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، دعائے ابو حمزہ سمالی۔ یہ بہت طویل دعا ہے، اس کو اگر آپ مکمل نہ پڑھ سکیں تو روزانہ قسطوں میں پڑھ لیں، انسٹالمنٹ کر لیں اس کے۔ آج آپ نے 5 لائنیں پڑھنی، کل 10 پڑھنی، پرسوں 11 پڑھنی ہیں، تو بالآخر پورے رمضان میں ایک مرتبہ دعائے ابو حمزہ سمالی مکمل ہو جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ سوچ کے بیٹھیں۔ اب یہ ایک سوال بھی تھا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر قرآن شروع کر دیا تو ماہ رمضان میں ختم کرنا لازم ہے، اس خوف سے قرآن شروع ہی نہیں کرتے۔ تو یہ اتنا اچھا طریقہ شیطان کا روکنے کا کہ نہ پورا ختم کر سکو گے اور نہ قرآن شروع کر سکو گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ لعنت بھیجیے شیطان پر، اور شیطان پر لعنت بھیج کر پھر قرآن کی تلاوت شروع کیجئے۔ ایک آیت پڑھیں کہ 10 آیت پڑھیں، ماہ رمضان پورا مہینہ آپ 10 آیتیں ہی پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ قرآن ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ قرآن پڑھنا اور اپنے نفس کی خرابی کو ختم کرنا مقصود۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور جو میرے بھائی بزرگوار، میرے دوست اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے، عربی نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ پڑھ دیں، ماہ رمضان ہے، روزے کا مسئلہ نہ واقع ہو جائے کہ آمدن جان بوجھ کر جھوٹ خدا کی طرف نسبت دی جا رہی ہو آیت کے نام سے یا روایت کے نام سے پیغمبر اور آل پیغمبر کی طرف، تو اس خوف سے کہیں انسان قرآن ہی بند نہ کر دے۔ قرآن لیجئے، آپ کی عزت ہے، آپ کا احترام ہے، قرآن کھول لیجئے۔ کون آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پڑھے ہوئے ہیں کہ نہیں پڑھے ہوئے؟ قرآن کھولنا بھی عبادت ہے، قرآن کو صرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور کچھ نہ کر سکیں تو خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک ایک لائن پر ہاتھ رکھ کر باوضو ہونے کے بعد ہاتھ رکھ کے پڑھتے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جب سیکھیں گے الگ موضوع ہے، سیکھنے سے پہلے بھی آپ تلاوت قرآن کر سکتے ہیں بطور حصول ثواب و برکت۔ تو خیر، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ بات تھی اللہم اخرج حب الدنیا من قلبی، پروردگار اے پالنے والے میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دے، اور جب دنیا کی محبت کو نکال دے تو وجمع بینی و بین حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آلہ المصطفیٰ۔ جب میرے دل سے دنیا کی محبت کو نکال تو میرے دل میں پھر آل محمد کی محبت کو روک دے۔ عزیزان محترم، آج کی حد تک اللہ کے رسول کی دعا سے اتنا ہی اقتباس کافی ہے کہ پروردگار میری ہدایت فرما اعمال صالح کی طرف۔ ٹھیک، اور ترجمہ آپ مکمل کر سکتے ہیں، پروردگار اس دن اور اس پورے مبارک مہینے میں میری ساری حاجتیں پوری فرما، میری امیدیں مکمل فرما۔ اے وہ ذات جو محتاج تفسیر اور سوال نہیں ہے، اے وہ ذات جو سینوں میں چھپے ہوئے کو بھی جانتا ہے۔ آخر میں اس دعا میں، دعا نمبر
17 ماہ رمضان کے 17ویں روزے کی دعا میں اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، پروردگار درود نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ درود کے ساتھ درود کی بہت ساری برکتیں ہیں، اور کتنی بیان کریں کتنی چھوڑ دی جائیں۔ بہرحال اعمال صالح کے عنوان سے، درود کی برکتوں کے عنوان سے پھر کبھی موقع ملے گا تو بات کریں گے۔ فی الحال ہم صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 سے ایک جملہ اور لیتے ہو۔ مالک میرے لیے وہ تمام باتیں لازم قرار دے، اوجب لنا فیہ ما اوجبت، جو تو نے لازم قرار دے دیں، لأہل المبالغت فی طاعتک، ان افراد کے لیے کہ جو تیری اطاعت میں اندر تک اترے ہوئے ہیں۔ مبالغہ، اہل مبالغہ جو اندر تک اترے ہوئے ہیں اطاعت میں تیری، ان کی طرح سے تو مجھے بھی وہی کچھ عطا کر دے، وہی کچھ مجھ پر لازم کر دے جو ان پر تو لازم کر چکا ہے۔ پروردگار تو مجھے قرار دے اس مبارک مہینے میں اس کے اعتبار سے کہ جس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ جس کا استحقاق پیدا ہو چکا رفیع اعلیٰ کی طرف تیری رحمت کی وجہ سے۔ رفیع اعلیٰ کیا ہے؟ رفیق نہیں، رفیع اعلیٰ۔ رفیع بلند، اعلیٰ اور بلند، بلند کا بھی جو بلند ہو اسے اعلیٰ کہتے ہیں، رفیع الاعلیٰ۔ جنت میں جو درجات ہیں، روایت ہے معصوم کی کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر ایک 2 درجے کے بیچ میں زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ 100 درجے جنت کے، اور ہر 2 کے بیچ میں زمین و آسمان کے مابین جتنا فاصلہ اتنا فاصلہ ہے۔ اور سب سے بڑی اور عظیم ترین جنت جنت الفردوس، کہ جہاں پر تمام اہل بیت علیہم السلام قیام فرمائیں گے، اس کے بالکل اوپر عرش الہی کا عنوان ہے، اور وہیں سے جنت کی تمام نہریں بہتی ہیں۔ معصوم فرماتے ہیں جب بھی دعا مانگو خدا سے تو خالی جنت نہ مانگنا، جنت الفردوس مانگنا، خالی جنت مت مانگنا۔ تو پروردگار امام کی دعا کا جملہ یہ ہے کہ پروردگار ہمیں بھی قرار دے اس مبارک مہینے میں اس مقام کی طرف جو تو نے ان کے لیے لازم قرار دیا، جو اس بات کے مستحق ہو چکے کہ بلند ترین مقامات پر رکھے جائیں۔ پروردگار ہمیں ابو حمزہ صومالی کے ساتھ شامل فرما لے، پروردگار ہمیں جناب ابو ذر کے غلاموں میں شامل فرما لے، ماہ رمضان میں جناب کمیل ابن زاد کے جو تقوی اور زہد کا انداز تھا اس کی خیرات ہمیں عطا فرما دے۔ یہ دعا کا انداز تھا معصوم نے جو جملے عطا کیے۔ اور اب آئیے سورہ مبارکہ حج میں کل ہم جہاد کے موضوع پر ایک مشکل عنوان شروع کر چکے، اور آج بھی اسی سے متعلق باتیں آگے بڑھیں گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جہاد شریعت نے بطور جواب شروع کیا، بہت غور کیجئے گا۔ جہاد شریعت مقدسہ اسلام نے بطور جواب شروع کیا، نہ بطور سوال، یا یوں میں کہہ دوں کہ اس میں حملہ نہیں ہے بلکہ دفاع کا عنوان ہے۔ 70 آیتیں اس پر آ چکی تھیں کہ ابھی جہاد مت کرو، ابھی صبر کرو، برداشت کرو، اور منع کیا جا رہا تھا۔ جب ہجرت کے بعد حالات ایسے ہو گئے، اب بھی سوال باقی تھا۔ لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ اسلام کو چاہیے تھا جہاد رکھتا ہی نہیں۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سے جہاد کی آیتوں کو نکالنے کی جسارت بھی کی، آپ انہیں جانتے۔ تو خیر، جہاد رکھا کیوں گیا؟ ٹیبل ٹاک ہونا چاہیے تھی۔ آج کے زمانے میں جہاد کی بات کرتے ہیں، کیا پرانے زمانے کے رہنے والے ہیں؟ آج تو بات ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو سکتی ہے۔ بہت آسان سا اس کا جواب ہے، ٹیبل پر بات ان سے ہوتی ہے جو ٹیبل پر بات کرنا چاہتے ہوں۔ جب کوئی وحشیت پر اتر آئے، جب کوئی بربریت کی انتہا کر دے، جب کوئی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر قبضہ کر لے، تو پھر اس سے ٹیبل ٹاک نہیں ہو سکتی۔ یا میں الفاظ بدل دیتا ہوں، کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جوتے کی زبان سمجھتے ہیں، انسان کی زبان نہیں سمجھتے۔ تو شریعت مطہرہ نے
ان کے لیے رکھی ہے جگہ جادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب ان سے مجادلہ کرو تو اچھے انداز سے کرنا، اور جب ضدی کافروں سے بات کرو تو تلوار کی زبان سے بات کرنا، کہ یہ تلوار کی زبان کے علاوہ کوئی اور بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو آج بھی سارے مسائل کا حل نہ تو جہاد میں ہے اور نہ ٹیبل ٹاک میں ہے۔ اگر مسائل کا حل ہے تو بس معصوم کی اتباع میں ہے۔ معصوم اگر ٹیبل ٹاک کر لیں تو مباہلہ کہلائے، مناظرہ کہلائے، معصوم اگر حکم جہاد دیں تو پھر شرکت کرنا شہادت کا عنوان بن جائے۔ گرچہ اس کے بعد بھی ایک جملہ اور چاہیے۔ لوگ کہتے چلو اچھا ہوا ہم معصوم کے زمانے ظہور میں نہیں ہیں، ورنہ پھر جہاد کرنا پڑتا، بڑے آرام سے رہتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ہاں اگر مولا کے دور میں ہوتے، جنگ صفین کا وقت آتا، جنگ نہروان، جنگ جمل کا وقت آتا تو ہمیں مولا بلاتے، جانا پڑتا، پھر تو مجبوری ہے، مولا بلا رہے تھے۔ ہم نے مولا کو اتنی بار بلایا، مولا ہمیشہ چلے آئے۔ کبھی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مولا بلائیں اور پھر ہم سوچیں مولا ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، ابھی سے کہاں بلا لیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ارے خیر یہ تو مسائل ہیں، لوگ 5 منٹ افطار کے بعد نماز کے تعقیبات کا انتظار نہیں کرتے، مولا کو کہاں انتظار کروائیں گے؟ مولا ابھی تو 5 منٹ باقی ہیں، مولا کہاں بلا لیا آپ نے؟ تو خیر ہمارے اور آپ کے جذبات کیا ہیں؟ پھر وہ روایت جب ایک گروہ مسلمانوں کا میدان جہاد سے کامیاب لوٹا تو اللہ کے رسول نے فرمایا مرحباً بکم، خوش آمدید تمہارے لیے، یہ وہ قوم ہے جس نے جہاد اصغر مکمل کیا۔ یہ جملہ سن کر کتنے دلوں پر آس پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ کہ اس لیے مایوسیت ہو گئی کہ اتنا بڑا کام کر کے آئے، دشمن کی ناک کان کاٹ کے آگے، دشمن کو اس کے گھر تک پہنچا کے آگئے، اسلام کا جھنڈا کاٹ کے آگئے، اور اتنے بڑے کام کے بعد اتنا بڑا پیغمبر فرمایا جہاد اصغر کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ سب کچھ جہاد اصغر ہے تو پھر مولانا صاحب بتائیے جہاد اکبر کیا ہوگا؟ اب اگر سامنے مولانا صاحب ہوں تو پھر آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، اور سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اگر یہ جہاد اصغر تو جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمائے نفس کے ساتھ جہاد کرنا جہاد اکبر ہے۔ تو ہمارے لیے زمانے غیبت کبریٰ میں اگر جہاد اصغر نہیں بھی ہے تو ہر دور میں، ہر دور کے مومن کی طرح آج بھی جہاد اکبر ہے۔ اور شاید کل کا جہاد اکبر آسان تھا، آج کا جہاد اکبر مشکل ہے۔ کل کے جہاد اکبر میں وسائل بہت تھوڑے سے تھے گناہوں کے، آج کے جہاد اکبر میں وسائل بہت زیادہ ہیں گناہوں کے۔ کل گناہوں کے اور گناہوں کے علاوہ عام وسائل میں فرق ہو سکتا تھا، آج ایک ہی موبائل ہے، آج ایک ہی انٹرنیٹ ہے، آج ایک ہی وسیلہ ہے، اس سے ہی خیر بھی آتی ہے، اس سے ہی شر بھی آتی ہے۔ جہاد اکبر، اور جب جہاد اکبر کے بعد بات مکمل ہوئی پھر ایک جملہ اور سن لیجئے جہاد کے موضوع پر۔ اب رہی بات کہ کیا خدا اوپر سے لشکر اتارتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم تو پھر گھر میں بیٹھے آئیں گے، فرشتے لڑیں گے؟ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح سے جب اس سے کہا چلو شہر میں داخل ہونا ہے، کہتے تھے اس شہر میں بڑی جابر قوم رہتی ہے، اور جب بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا موسیٰ آپ اور آپ کا خدا جا کے لڑیں، اور جب شہر پہ قبضہ ہو جائے ہمیں بلا لیجیے گا۔ یعنی مال غنیمت ہمارے لیے، جنگ کی زحمت آپ کے لیے۔ کیا تقسیم ہے، اللہ اکبر۔ تو اب سوال ہی پیدا ہوا کہ کیا خدا اگر امداد نازل کرتا تو خدا کی امداد کیا مجاہدین کو معطل کر دیتی ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ گھوڑے تیار کروائے، تلواریں تیز کروائیں، نیزے تیز کروائے، جتنے تیر کمان تھے تیار کروائے، اور اس کے بعد 3 گنا لشکر کے مقابل یہ 313 افراد کو اتار دیا۔
پہلی جنگ، جنگ بدر، 313 افراد کو کیا تلوار کے بغیر اتار دیا تھا؟ نہیں، تلوار بھی ہے، جتنی بھی ہے ضرور، جتنے گھوڑے ہیں ضرور۔ اس کا مطلب اپنی تمام تر توانائیوں کو بروئے کار لانے کے بعد پھر خدا کی امداد کا انتظار کیا جائے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر خدا کی امداد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات تو بہت سخت تھی لیکن میں نے بہت آسان الفاظ میں ختم کر دی۔ چلیں، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ہمارے حبیب، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ فقط کذبت، اس سے پہلے بھی، قبلہم، ان سے پہلے بھی جھٹلایا تھا انبیاء کو، قوم نوح، حضرت نوح کی قوم نے، قوم عاد نے، قوم سمود نے، 3 نام دیے، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود۔ قوم ابراہیم نمبر 4، قوم لوط نمبر 5، اصحاب مدین قوم شعیب نمبر 6، 3 اور 2 5 اور 6، 7واں کذب موسیٰ، اور قوم موسیٰ۔ قوم موسیٰ نے موسیٰ کو جھٹلایا، 7 مثالیں دی خدا نے، تقریباً یہ 1.5 آیتوں میں 7 مثالیں دیں۔ حبیب اگر آپ کو جھٹلائیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ فقط کذبت قبلہم، اس سے پہلے بھی قومیں جھٹلا چکی ہیں اپنے انبیاء کو۔ تو قوموں کا شعار ہے جھٹلانا، اور انبیاء کا کام ہے مسکرانا۔ انبیاء مسکرا کر تبلیغ کرتے رہے، ورنہ کوئی جھٹلائے تو پھر ہمت نہیں ہوتی تبلیغ کرنے کی۔ ایک مرتبہ آپ جھٹلا کے دیکھیں کسی پڑھنے والے کو، کیا پڑھتے ہو، اس کی ساری ہمتیں ختم ہو جائیں گی۔ انبیاء قوم کے جھٹلانے کے بعد بھی اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے رہے۔ میں پوری قوم کے حالات نہیں پڑھ سکتا ورنہ میرا موضوع سے بہت باہر نکل جائے گی بات۔ چلیں آگے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، اللہ اکبر، پس میں نے مہلت دی کافروں کو۔ خدا کہتا ہے املیت، املا، املا یعنی مہلت کے معنی میں تفاسیر میں اس کو استعمال کیا گیا۔ میں نے مہلت دی کافروں کو، املیت، ثم اخذتہم، پھر میں نے ان کو گرفت میں لیا۔ خدا کہتا ہے خدا مہلت بھی دیتا ہے اور مہلت کے بعد پھر جال کو گرفت میں لے بھی لیتا ہے۔ بالکل ایسی مثال جیسے کہ مچھیرا جب جال پانی میں ڈالتا ہے اور مچھلی پانی میں اس کے جال کے اندر آ جاتی ہے، اگر مچھیرا بھی جال کو نہیں کھینچ رہا، رسی کو ٹائٹ نہیں کر رہا، تو مچھلی یہ نہ سمجھے کہ وہ ابھی گرفتار بلا نہیں ہے، نکل سکتی ہے۔ نہیں، مچھیرا جب چاہے گا جال کی رسی کو ٹائٹ کر دے گا۔ مچھیرے کو پورا علم ہے کہ جو جال میں آ چکی جال سے نکل نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اگر مچھیرا جال پھینک کر مطمئن ہو سکتا ہے تو خدا کائنات بنا کر پریشان کیوں ہوگا؟ وہ جانتا ہے کہاں جائیں گے بچ کر، کہاں جائیں گے بچ کر۔ تو پہلے تھا مہلت، جتنا کرنا ہے کر لو۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ مہلت خدا نے ہمیں تحفے میں دی ہے، نہیں، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر ہم ان کی گرفت کرتے۔ اس کے بعد فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس دیکھو کہ ہمارا عذاب ان کے لیے کیسا ہوا۔ نکیر، نکیر انکار، میرے انکار کا ان کو کس طرح سے خمیازہ بھگتنا پڑا۔ کیفا کانا نکیر، پس دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ اور آئیے اس کے بعد چلیں آیت نمبر 45 کی طرف۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنے ہی ایسے ہیں قریے، أَهْلَكْنَاهَا، کہ ہم نے قریوں کو ہلاک کر دیا۔ قریے ہلاک نہیں ہوتے، اہل قریہ ہلاک ہوتے ہیں، مگر جب اہل قریہ ہلاک ہو جائیں تو قریہ خود بخود بیکار اور معطل ہو جاتا ہے۔ جیسے موئنجو دھڑو کے کھنڈرات دیکھ کر یا اور دیگر جو پاکستان کے باہر جو
پرانے اقوام کی یادگاریں ہیں. کبھی کبھی آیت قرآن بھی بتاتی ہے جا کر سیر کرو، دیکھو کیا ہوا، ان قوموں نے کیا کیا تھا. تو الفاظ آیت کیا ہیں؟ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ قریہ ظلم کرنے والا، قریہ نہیں، اہل قریہ ظلم کرنے والے تھے. اگر قریے والے ظلم کریں تو خدا قریے کو ظالم کہتا ہے، تو اگر قریے والے انصاف کریں تو خدا قریے کو عادل کہے گا. فرق واضح ہوا؟ اگر کوئی ایک شخص بھی مکہ المکرمہ البلد الامین، البلد الامین، ایک امین رہتا تھا تو اس کی برکت سے خدا نے پورے شہر کو بلد امین. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. ٹھیک، یہ تو آپ سنتے چلیے، برکتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور بالکل آپ کی کیفیت میرے سامنے واضح اور روشن ہے. برکتیں بھی سامنے ہیں، رحمتیں بھی سامنے ہیں. اور آپ چلیں آپ کو معراج کروا دیتے ہیں. معراج کی شب ہمارے یہاں ایک اتفاق سے شہرت ایسی ہو چکی کہ 27ویں شب رجب کی، اس میں بعثت سے زیادہ معراج کو بڑھا دیا گیا. حالانکہ وہ شب بعثت ہے نہ کہ شب معراج. شب معراج علماء تشیع کے اعتبار سے ماہ رمضان کی 17ویں شب، سرکار ختم یہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار اپنے حبیب کو، گرچہ روایات آپ کو مل سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک سے زیادہ مرتبہ معراج ہوئی، تو ہو سکتا ہے ایک معراج 27 کی شب میں ہوئی ہو اور ایک معراج 17 رمضان کی شب میں ہوئی ہو. لیکن ہمارے اعتبار سے معراج کے 2 حصے. پہلا حصہ زمین سے زمین کا سفر، ایک حصہ زمین سے آسمان کا سفر. پورے زمین کے سفر پر اللہ کے رسول کسی مقام پر نہیں اترے تو مسجد کوفہ کے اندر اترے. اور مسجد کوفہ کے اندر وہ مقام موجود ہے جہاں اللہ کے رسول نے سفر معراج کے دوران آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اور اب جو گئے ہیں مسجد کوفہ ان کے لیے، جو نہیں گئے وہ دعا مانگیں. دعا تو مانگتے ہیں قبول ہو جائے. کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب جی ہاں مانگتے ہیں. کب مانگتے ہیں؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اور جو میرے گھر میں داخل ہو جائے، جناب نوح علیہ السلام کے الفاظ، اور جناب نوح کے گھر کو مسجد کوفہ کہتے ہیں. اور امام صادق علیہ السلام کا فرمان کہ اگر کوئی شخص مسجد کوفہ میں 100 مرتبہ داخل ہو تو خدا اسے 100 مرتبہ مغفرت عطا فرماتا ہے. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، شرط یہ ہے کہ میرے گھر میں داخل ضرور ہو مگر منافق بن کے نہیں، مومن بن کے داخل ہو. تو وہاں پہنچیں گے تو آپ کو ایک ملے گا رسول کے مصلی کے ساتھ ایک پتھر کا ستون یا پلر، ایک بڑا سا پتھر کا پیس گولائی میں کٹا ہوا ہے، زمین پہ لگا ہوا ہے. اور ایک زمانے میں نادان لوگ اس کو جا کے چومتے تھے، کہتے تھے کہ یہاں اللہ کے رسول نے اپنے شب معراج اپنے براق کو باندھا تھا. بیچارے مسلمان کو آج تک پتہ نہیں کہ براق کسی گھوڑے کا نام نہیں ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ان بٹوین ہے، نہ ہمار ہے نہ فرس ہے، ان بٹوین ہے، کوئی اور چیز ہے مگر گھوڑا جانور نہیں، ایسا نہیں ہے. براق نکلا ہے برق سے، برق کہتے ہیں الیکٹرکسٹی کو. تو اللہ کے رسول جو گئے تھے وہ آج کے زمانے کی جتنی تیز ترین رفتار سواریاں ہیں، ان تمام تیز ترین سواریوں کے مقابل خدا نے جو برق سے بنائی ہے سواری، اس پہ سوار ہو کے چلے تھے. اور اب بتانا یہ ہے کہ امام زمانہ جہاز سے بیٹھ کے نہیں آئیں گے کہ 4 گھنٹے بعد پہنچیں گے. ہاں فلائٹ ٹائم کب ہے؟ 9 بجے پہنچیں گے؟ نہیں. اگر پہلا محمد براق پر جا سکتا ہے تو آخری محمد براق پر آ سکتا ہے. تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، پتہ نہیں کب صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہ علیہ وسلم. لیجیے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، تو یہ قریوں میں سے بہت سے قریے ایسے کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے رہنے والوں کی مناسبت سے.
وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ قریے ظلم سے بھر چکے تھے۔ پتہ چلا اگر کسی علاقے میں لوگ ظلم کرتے ہوں تو خدا کی لغت میں قریے کو ہی ظالم کہا جاتا ہے۔ خدا کی لغت میں اس پورے قریے کو ہی ظالم۔ اب بہت غور کیجئے گا، اگر کسی گھر میں لوگ سجدہ کرتے ہوں تو خدا کی لغت میں اس گھر کو ہی مسجد کہا جاتا ہے۔ اگر کسی گھر میں لوگ شراب پی لیتے ہوں تو خدا کی نگاہ میں اس گھر کو ہی شراب خانہ کہا جاتا ہے۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، پس ان بستیوں کو ایسے برباد کیا خدا کے عذاب نے کہ ان کی چھتیں ان پر گر پڑیں۔ ان کی چھتیں ان پر گر پڑیں۔ پہلے چھتیں گری، خاویتن علی عروشها، وہ اپنے عرش کے سمیت گر پڑے، خاویتن گر پڑے۔ اور ایک روایت کے اعتبار سے یا ایک ترجمے کے لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے چھت گری اور چھت پر پھر دیواریں گری کہ نکلنے کا کوئی امکان نہ رہا۔ بڑا فرق ہوتا ہے، چھت پہلے گرے دیواریں بعد میں گریں، یا پہلے دیوار گرے بعد میں چھت گرے، مرنا تو ہوتا ہی ہے مگر شدت میں فرق آ جاتا ہے کہ پہلے ان کی چھت گری بعد میں دیواریں بھی ان پر گر پڑیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، کتنے کنویں پر از آب تھے مگر کوئی پانی پینے والا ہی نہ رہا۔ ان بستیوں میں بڑے بڑے کنویں تھے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی پانی کی بوتل بھر کے رکھ لی ہے تو بھر کے رکھ لو بوتل، زندہ رہو گے تو پیو گے نا۔ تو کتنے کنویں تھے کہ جو پر از آب تھے، بھرے ہوئے تھے پانی سے، مگر معطلہ، ان کو پینے والا ہی کوئی نہ رہا۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے تھے وہ محل، قصر، کہ جو فلک بوس تھے، آسمان تک باتیں کرتے تھے، اتنی اونچی بلڈنگیں تھیں۔ آپ تو خوب سمجھتے ہیں ان باتوں کو۔ مشید کا ایک ترجمہ ہے کہ پکا قلعہ، یہ حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا، کچا قلعہ پکا قلعہ وہ نہیں ہے، یہ ترجمے کی بات کر رہا ہوں۔ مشید کہتے ہیں جس پر چونے اور سیمنٹ سے کام کیا گیا ہو، قصر مشید، تو ایسا مضبوط محل تھا جو چونے سے اور سیمنٹ سے تیار کیا گیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے اتنا اونچا تھا کہ جیسے کہ آسمان سے لگا ہوا ہو۔ ہوا کیا؟ نہ محل رہا اور نہ محل کے رہنے والے رہے۔ کبھی خدا نصیب کرے کوفے کی زیارت انشاءاللہ، الہی امین، کوفے جائیں اور کوفے تو آپ کو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل، اس لیے کہ جو پہلی آرمی چھاونی بنے گی وہیں بنے گی، تو جانا تو وہیں پر ہے۔ لیکن وہاں جب جائیں ابھی تو پھر زیارت کے موضوع پہ دیکھیں کہ دو جگہ ہیں، ایک وہ ابن زیاد کی محل کی باقیات جو بالکل بنیادوں کے اعتبار سے مٹی سے لگی ہوئی ہیں، اور ایک ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر بیت الشرف۔ تو جو کچا گھر تھا وہ آج تک سلامت ہے، جو پکا محل تھا اس کی بنیادوں پہ کچرا پڑا ہوا بتاتا ہے دیکھو خدا والے کچے گھر میں بھی رہیں تو آباد رہتا ہے، اور دنیا پرست اگر پکے مضبوط محل میں رہیں تو برباد رہتا ہے۔ تو ایسے ہی مثال اس آیت میں، البتہ اس کی ایک معنوی اور تعویلی کیفیت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ قصر مشید بعد میں بیر معطلہ سے مراد امام صامت۔ بیر معطلہ کنواں تو ہے مگر معطل ہے، اسے قید خانے میں رکھا گیا ہے۔ کنواں تو ہے مگر اس پر پابندی لگا دی، کوئی پانی پی نہیں سکتا۔ تو جس امام کو پابندی اور قید میں رکھا جائے اس سے مراد امام صامت، اور قصر مشید سے مراد امام ناطق، جب حجت خدا آزاد ہوں بولنے میں اور خطبہ دے رہے ممبر سے یا پیغام دے رہے ہوں تو پھر ایسے بلند و بالا، جس سے آپ سن چکے ہیں ربیع الاول کے ہمارے عنوان میں ایک جملہ اس عشرے سے یہاں استعار لیتے ہوئے، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے حکومت کی صرف دو باتیں۔ وہ عنوان تھا ہمارا حکومت امام زمانہ، حکومت مہدی کے خد و خال، یاد ہے؟ ربیع الاول کے
اشرے کے عنوان سے، وہاں سے صرف ایک جملہ امام کے زمانے حکومت کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں لکھنے والے دانشور کہ دو خاص باتیں تھیں۔ ایک بات یہ تھی کہ وہ 4 سالہ دور حکومت میں مولائے کائنات کے زمانے حکومت ظاہر میں چوری نہیں ہوئی، پورے 4 سال میں کوئی بھی ایک کیس چوری کا فائل نہیں ہوا۔ نمبر 2، پورے 4 سال میں کوئی انسان رات کو بھوکا نہیں سویا، پورے 4 سال۔ تو بات کیا ہو رہی کہ ایک ہے بئر معطلہ، یعنی کنواں تو ہے مگر معطل ہے، ایک قصر مشید، محل تو ہے مگر خاموش ہے، مگر محل ہو بلندی تقوی اور علم کی بنیاد پر، تو امام ناطق کو بھی قصر مشید کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور اس وقت بئر معطلہ یعنی امام زمانہ علیہ السلام کا پردہ غیبت میں ہو کر ہمارے اور آپ کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ ہم امام تک جا نہیں پا رہے۔ آخری جملہ، افلم یسیر فی الارض، کیا یہ لوگ زمین پہ چل کے دیکھتے نہیں ہیں؟ فتکون لہم قلوب، تاکہ ان کے لیے ہوں دل، یعقلون بہا، کہ جن دلوں سے یہ سوچیں خیال میں لے کر آئیں، او آذان، یا ان کے کان نہیں ہیں، یسمعون بہا۔ ہم نے سنا تھا کہ دیواروں کے کان ہوتے ہیں، دیواروں کی زبان بھی ہوتی ہے۔ کبھی جائیں پرانے محلات کو دیکھیں، ٹوٹے ہوئے کھنڈرات کو دیکھیں، فرعون کی رکھی ہوئی ممیز کو دیکھیں، ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو، اپنے حال کو بیان کر رہی ہو۔ اگر انسان کی سماعت آمادہ ہو تو پھر زمانہ ما سبق میں گزرے ہوئے تمام تر مولا کے فرمان ہیں۔ عبرتیں بہت زیادہ ہیں مگر عبرتوں سے سبق لینے والے بہت کم ہیں۔ یہ عبرتیں، یہ ٹوٹے ہوئے کھنڈرات اور محلات اور جو اب جو کہلاتے ہیں نوادرات، اینٹیکس، پرانے زمانے کی چیزیں، کیا عبرت ہے؟ دیکھیں یہ آپ سے کچھ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنے والوں میں جو کافر تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ کل لوگ ہمارے بھی باقیات دیکھ کر پوچھیں گے یہ قوم کب گزری تھی؟ یہ 6 فٹ کے آدمی، یہ 5.5 فٹ کے آدمی کب ہوتے تھے؟ جیسے آج ہم پوچھتے ہیں 12 فٹ کا آدمی کب ہوتا تھا؟ ایسے ہمارے آنے کے 100 سال کے بعد جو نئی قوم آئے گی پوچھے گی وہ 5.5 فٹ کے بھی آدمی ہوتے تھے، اچھا وہ کب ہوتے تھے؟ تو انسان اگر اپنے کانوں کو کھول کر رکھے، البتہ قرآن استعمال کیا قلوب، دل نہیں، دل کا مطلب کیا ہے؟ یہاں دل کا مطلب دماغ ہے، عقل ہے، اور سینے کا مطلب ذات انسان ہے، ذات انسان۔ اور آئیے آخر میں، یسمعون بہا، ایسے کان ہوتے جو سنتے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، پس بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ہوتے ہیں دل اندھے جو سینوں کے اندر رہتے ہیں۔ دلوں کے اندھے پن کے لیے خالی ایک جملہ آپ کی خدمت میں بیان کروں، بڑی تیزی کے ساتھ بیان کروں۔ آیت اللہ العظمیٰ، محسن حکیم کا زمانہ ہے، اور سرزمین حجاز پر امام کعبہ سے ملاقات میں ایک جملہ شروع ہوا تھا کہ ہم اور آپ ایک جیسے ہی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے سب مسلمان بھائی ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے، وہ کہتے تھے ایک فرق یہ ہے کہ ہم تنزیل قرآن کو مانتے ہیں اور آپ تعویل قرآن کو مانتے ہیں۔ تو مسکرا کر جواب میں فرمایا تھا آیت اللہ العظمیٰ نے کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جہنم میں چلے جاتے۔ تو بہت غصہ آیا، یہ کوئی عام گفتگو نہیں ہے ایک غیر عالم کی غیر عالم سے، یہ دونوں مکتب ہائے فکر کے 2 افراد صاحب علم بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے۔ حالانکہ بعد میں لوگوں نے بہت کہا کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی، یہاں جماعت بھی ہوتی تھی، کھل کر تمام کام ہوتے تھے، آپ نے یہ بات کر دی۔ فرمایا میرا یہ ایک جملہ سارے ان کاموں سے بہتر جو میں نے کہا ہے۔ کیا کہہ دیا تھا؟ تعویل اور تنزیل۔ وہ کہہ رہے تھے ہم تنزیل کو مانتے ہیں اور اب تعویل کو مانتے ہیں، بس یہ فرق ہے۔ نہ وضو کا فرق ہے، نہ مسے کا فرق ہے، نہ روزے کھولنے کا فرق ہے، ہاں بہت غور کیجیے گا، نہ دیگر
فقہی مسائل میں فرق ہے. اصل فرق کیا ہے؟ ان کے الفاظ تھے. اصل فرق یہ ہے. اچھا اتفاق سے وہ جو امام تھے ان کی آنکھیں کام نہیں کرتی تھی، نبینا تھے. امام کعبہ نبینا تھے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم نہ ہوتے تو آپ جہنم میں چلے جاتے. بڑا غصہ آیا. غصہ آنے کی بات تھی. پوچھا دلیل کیا ہے؟ کیا قرآن کہتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى. جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا. تو تنزیل یہ کہتی ہے، بہت غور کیجئے، تنزیل یہ کہتی ہے کہ جو یہاں اندھا تو وہاں اندھا، اور تعویل کہتی ہے جو یہاں خدا کو نہ مانے وہ آخرت میں جہنم میں. تو اگر تعویل نہ ہو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم، گفتگو تمام کرتے کرتے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ سے بہت اختصار کے ساتھ کلمات قصار، خود قصار مولانا کے کلمات کو کہا گیا اور اس پر بھی اختصار. اور کل بیان کیا تھا ایمان کے 4 ستون، اور ہر ایک ستون کے 4 شعبے. ان میں سے آج پہلا لفظ الصبر، اور الصبر کے 4 شعبے. ان 4 شعبوں میں ایک ہے شوق، ایک ہے خوف، ایک ہے زہد، ایک ہے موت. میں نے بجائے عربی اور اس کے ترجمے کے وقت دینے کے بجائے بہت شارٹ کر دی بات کو. ایک ہے شوق، ایک ہے خوف، ایک ہے ترک یعنی دنیا کو چھوڑ دینا، ایک ہے موت. فرماتے مولا کہ جس کو شوق جنت ہو وہ شہوات کو چھوڑ دیتا ہے، جس کو خوف جہنم ہو وہ محرمات کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس کو دنیا کا زہد ہو اس کو مصیبت ہلکی لگتی ہے، اور جس کو موت کا خوف ہو وہ مغفرت کی طرف جلدی کرتا ہے. یہ 4 جملے تھے مولا کے، اور میں نے بہت آسان سے لفظوں میں ان 4 کو آپ کی خدمت میں دہرا دیا بجائے اس کہ میں اس کی ڈیپ میں جاتا. ہاں، خوف بھی چاہیے اور شوق بھی چاہیے. شوق جنت کا ہو اور خوف جہنم کا ہو. شوق جنت کی علامت صلاح عن الشہوات، شہوات کو چھوڑ دینا. خوف جہنم کی علامت جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جو کہتا ہے جہنم کا خوف ہے اسے اور پھر بھی محرمات انجام دیتا ہے. جہنم کے خوف کی علامت کا محرمات کو چھوڑ دے. دنیا میں زہد کی علامت کا مصیبتیں ہلکی لگیں، مصیبتوں کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہ ہو. اور جسے موت کا خوف ہو، کس کو موت کا خوف نہیں ہے؟ ایک جملہ ہی کافی ہے. معصوم فرماتے ہیں اگر تم دیکھ لو کہ تمہاری جانب موت کتنی تیزی کے ساتھ بھاگ کر آ رہی ہے تو ہنسنا بھول جاؤ. ہم نے تو موت کے رفتار کو دیکھا نہیں ہے، اتنی تیزی کے ساتھ کہ اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ اوپر سے پانی نیچے گرتا ہے اس سے زیادہ تیز، یا چھری نرم جگہ پر جا کر جتنی تیزی کے ساتھ اندر اترتی ہے اس سے زیادہ تیز انسان کی موت انسان کی طرف دوڑ رہی ہے. اور جب موت کی بات آئی تو آئیے، موت تو ہر انسان کو آنی ہے، مگر ایسی غربت کی موت نہ ہو جیسی زندان شام میں سکینہ بنت الحسین کے لیے تھی. ہائے، وہ 4 سال کی شہزادی ہے، باپ کے سینے پہ سونے والی. دل چاہتا ہے کہ 2 جملے اس شہزادی کے مصائب کے بیان کروں اور پھر دعا کی منزل پہ پہنچا دوں آپ کو. یتیم بچوں کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. آؤ سکینہ کو وسیلہ بناؤ اپنی دعاؤں کے لیے. 4 سال کی بچی ہے، جتنے بیٹھے ہیں صاحب اولاد، اور خاص طور سے جن کی بیٹیوں کی رحمت خدا نے عطا کی ہے، کبھی اپنی چھوٹی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھیں
اور پھر اس کی محبت کو محسوس کریں کہ جب آپ گھر سے جاتے ہیں تو بچی گھر تک دروازے تک چھوڑنے آتی ہے، جب آپ گھر پہ واپس آتے ہیں تو آپ کے استقبال میں بچی گھر کے دروازے پر پہلے سے پہنچ جاتی ہے۔ سکینہ کو باپ کے سینے کے علاوہ نیند نہیں آتی تھی۔ جب دربار یزید میں بچی سے پوچھا گیا بابا سے کتنی محبت تھی، بچی رو کر کہتی تھی یزید میرے بابا کی محبت کا کیا سوال کر سکتا ہے، اتنا سمجھ لے جب سے بابا سے جدا ہوئی سکینہ کو نیند نہیں آ سکی ہے۔ ارے کیا 10 محرم اور کیا سفر کا مہینہ شروع ہو گیا، زندان شام سے پہلے دربار شام کا واقعہ۔ رونے والوں، یزید نے کٹے ہوئے سر حسین کو تشت میں رکھوایا ہے، ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے ہے، گستاخی بھی کرتا جاتا ہے، پھر بچی سے کہتا ہے، بچی کی طرف متوجہ کیسے ہوا ہے، دربار بھرا ہوا ہے۔ توجہ اس لیے قائم ہو گئی تھی کہ ایک شامی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا تھا یزید مجھے گھر کے کاموں کے لیے کنیز چاہیے، اور اشارہ کر دیا تھا ظالم نے میں اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا۔ ارے پھوپھی سے لپٹ کے رونے لگی بچی، پھوپھی اماں کیا سیدانیہ بھی کنیزی میں دی جاتی؟ جناب ام کلثوم کی بددعا نے اس شامی کو اسی وقت مفلوج کر دیا۔ یہ پورے واقعے نے توجہ مبذول کرائی ہے سکینہ کی جانب۔ کون بچی ہے؟ کہ باپ کے سینے پہ سونے والی ہے۔ کیا تجھے تیرے باپ کا سر ملے گا نہیں؟ اگر تو خود سے بلا سکتی ہو تو بلا کر دیکھ لے۔ بچی نے اپنے بھائی سے اجازت لی، جب امام سجاد سے اجازت مل گئی، ننھے ہاتھوں سے جلے ہوئے کرتے کا دامن تھاما، تشتے طلا میں رکھے ہوئے باپ کے خون آلود سر کو دیکھا، آواز دی بابا یزید تیری محبت کا امتحان لے رہا ہے، بابا اسے بتلا دے مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا۔ بابا سکینہ بلا رہی ہے، آ میری گود میں آ۔ سر حسین تشتے طلا سے بلند ہوا، بچی کی گود میں آیا، ارے سوکھے ہونٹوں پہ رکھ دیا، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے گوشور۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا واسطہ جن میں باپ کے کٹے ہوئے سر کو اٹھانا پڑا تھا، پروردگار ان دونوں مقدس لبوں کا واسطہ جو سوکھے ہونٹوں پر رہ گئے تھے، پروردگار جن ہونٹوں سے دعائیں نکل رہی ہیں، پروردگار ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما۔ پروردگار واسطہ اہل بیت کی اسیری کا کہ جو یہاں پردیس میں مشکلات کا شکار، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کے تمام بیمار مومنین مومنات کو شفائے کاملہ عطا فرما، خاص طور سے منظور کاظمی صاحب اور مظفر صاحب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا دنیا بھر میں جہاں کہیں مولا کی محبت رکھنے والے زخمی ہیں، بیمار ہیں، مشکلات میں ہیں، ان تمام کی پریشانیاں اور مشکلات اور بیماریوں کو دور فرما دے۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا مرنے سے پہلے کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی، ہمارے آباء و اجداد کو بھی امام کے غلاموں میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس۔ آج کی افطاری برادر نوشاد پارپیا اور ملالہ فیملی کی جانب سے تھی۔ سورہ فاتحہ ان کے مرحومین کے لیے موسیٰ علی دھنجی مرحوم، گلبانو مرحومہ، فاطمہ مرحومہ اور ملالہ مرحومہ، ان کے علاوہ تمام حاضرین کے مرحومین، تمام شہدائے ملت جعفریہ کو یاد فرماتے ہوئے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس مسائل کے حوالے سے جو مسائل شروع ہوئے ہیں اس میں جماعت کے حوالے سے